الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر حضرات دی وقار بھائیوں دوستوں بزرگوں، یقیناً آپ سب احباب کو علم ہوگا کہ آج کل ایک ترکی کا ڈرامہ جس کا نام ارطغرل غازی ہے وہ بڑا معروف و مشہور ہو چکا ہے، اور کچھ علماء نے بھی اسلام کی ہسٹری کو سمجھ کر اس کو دیکھنے کی اجازت دے دی کہ سلطنت عثمانیہ کا اس کے اندر دکھایا گیا ہے، اس کو دیکھنا یا نہ دیکھنا ایک الگ موضوع، الگ بحث ہے، لیکن اسی کی مناسبت سے اگر ہمیں پرکھا جائے، دیکھا جائے تو ہمیں انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کا بھی صحیح اندازہ نہیں۔ میں اس ڈرامے کی مناسبت سے قرآن اور حدیث کے مطابق یہ تھوڑا سا دماغ میں آیا، سوچا کہ یار کچھ اسلام کی ہسٹری ضرور بتائی جائے۔ آج اسی کے متعلق ایک عظیم بادشاہ، ایک عظیم اللہ کے نبی کہ جن جیسی بادشاہت اللہ رب العزت نے نہ کسی نبی کو عطا فرمائی، نہ ہی کسی عام انسان کو عطا فرمائی، وہ اللہ کے نبی کہ جن کی بادشاہت انسانوں تک محدود نہیں تھی۔ اگر جنوں کی طرف دیکھا جائے تو ان کی حکومت تھی، اگر چرند اور پرند کی طرف نظر دوڑائی جائے تو آپ کو اس شخصیت کی حکومت نظر آئے گی، اور اگر ہواؤں کی طرف دیکھا جائے تو حکومت انہی کی نظر آئے گی، وہ ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہ جن کے بعد بھی داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کے بیٹوں میں سے اللہ نے ایک بیٹے کو چنا کہ جن کا نام سلیمان علیہ السلام تھا۔ عظیم بادشاہ، عظیم نبی۔ نبی علیہ السلام کی خود حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، آپ نے فرمایا رات کو میں نے ایک جن کو صحابہ پکڑا، وہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے لا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ صبح مدینہ کا ہر شخص اور ہر بچہ اس جن کو دیکھے، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا وہ قول یاد آ گیا، انہوں نے اللہ کو کہا تھا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی نبی کو بھی نہ دینا، تو اس وجہ سے میں نے، کیونکہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، میں نے اس جن کو آزاد کر دیا، لا کے باندھا نہیں، سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، وقت انتہائی کم 20 سے 25 منٹ ہے، میں اسی کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں طریقہ اسلام کی، صحابہ کی، نبیوں کی ہسٹری قرآن اور حدیث کے مطابق پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، اور آیت 15 سے لے کر 44 نمبر تک اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن اپنی ان کی حدیث کا علم، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی۔ قرآن کا دوسرا مقام ہے، فرمایا داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ہاتھ میں لوہا پکڑ کے جس طرف اس کو موڑنا چاہتے تھے اللہ کے حکم سے موڑ دیتے تھے، لوہے کو
سخت ترین چیز کو۔ پھر آگے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، فرمایا میں نے ان کو یہ علم دیا کہ پوری کائنات پہ حکومت سلیمان کی، لوگ دیکھ کے رشک کرتے تھے۔ آگے ایک واقعہ آئے گا، میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، فرمایا جب ان دونوں کو اللہ نے بادشاہت دی اور اتنا ملکہ فیصلہ کرنے کا، کسی کی لڑائی ہوتی اتنا ملکہ دونوں باپ بیٹوں کو، فرمایا دونوں کو یہ دی تو انہوں نے غرور تکبر نہیں کیا۔ ہم نے یہ واقعہ تو سننا ہے، یہ نبی کا واقعہ سننا ہے انشاءاللہ، لیکن اس میں سے کیا اسباق ہیں وہ بھی لینے ہیں۔ اتنی بادشاہت دینے کے باوجود دونوں باپ اور بیٹا کالر جھاڑ کے کسی کو تان و تشنیع کا نشان نہیں بناتے، تکبر غرور نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے بندوں میں سے مجھے اور میرے بیٹے کو نبی بنا دیا۔ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم سنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے سن، نہیں ان کے بعد بھی نبی آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد اور پھر ان کے بیٹے سلیمان تھے، یہ دونوں موسیٰ کی شریعت پر ہی عمل کرتے تھے۔ آگے فرمایا ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہم نے داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان کو بنا دیا۔ اور یاد رکھیے صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، مراد نبیوں کی جائیداد کا وارث۔ جتنی بھی نبی اللہ کا کوئی جائیداد توڑے ساری کی ساری بیت المال میں جمع ہو جاتی ہے، صدقہ ہو جاتی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے وارث نہیں بنے پیسے روپے کسی کوٹھی پہ، بلکہ دین کے وارث بنے، شرعیت کے وارث بنے۔ اب ایک دن بیٹھے ہیں، سارا اپنا جنوں کو اکٹھا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ سُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، انہوں نے انسانوں کو، جنوں کو، وَالطَّيْرِ اور پرندوں کو اکٹھا کیا۔ لو جی گروپس بنا لو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، جنوں کا گروپ، انسانوں کا گروپ اور یہ پرندوں کا گروپ۔ کہنے لگے ہم نے ایک جگہ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے حضرت جیسے آپ کا فیصلہ۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ دیکھتے ہیں چونکہ بڑوں نے کہا وہ کیا علم غیب جانتے سی کہ نہیں اللہ کے نبی، اسی میں سے ایک ایک آیت بول کے بتائے گی کہ علم غیب کس کو ہے۔ دیکھ لیجئے گا، قرآن آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جا رہے ہیں، کیڑی، چونکہ سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، پرندوں کی، چرند کی، سب کی آواز جانتے تھے، بولی جانتے تھے، حکومت تھی۔ ایک کیڑی جو ہے سردار ان کی کیڑیوں کی کہنے لگی کیڑیوں اپنی بل میں گھس جاؤ، اپنی جگہ اپنے مکان میں چلی جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو علم نہیں ہے۔ وهم لا یشعرون، لا کا معنی نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، جمع کی ضمیر، نہ جن نہ انسان نہ سلیمان۔ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہارے اوپر پاؤں رکھ کے وہ تمہیں روند نہ دے، مار نہ دے۔ قرآن کہتا ہے جب سلیمان نے اتنی آواز سنی نا، اور اللہ کی قسم یہ کیڑی کا بھی عقیدہ ہے علم غیب اللہ جانتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں وهم لا یشعرون، نہیں تو اللہ کے نبی کو علم ہو تو بلا جان کے کسی مخلوق کو مارے۔ جب اتنی آواز سنی نا، قرآن فرمایا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے یہ دعا محفوظ کر لی اور اپنے نبی تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ قرآن نازل فرما دیا۔ قرآن بنا کے کہتے ہیں وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جب یہ بات سنی سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے،
کیڑی کی چونٹی کی آواز سن کے مسکرا دیے۔ اللہ نے اسی کے نام سے سورہ نمل بنا دی۔ فرمایا جب اتنی آواز سنی سلیمان مسکرا دیے اللہ کے نبی، اور اتنا مسکرائے اپنے لشکر کو کھڑا کر دیا ہے، کہتے ہیں دیکھ لو کیڑی کی میں نے آواز سن لی ہے، دھیان سے سائڈ سے ہو کے گزرنا۔ قرآن کہتا ہے جب یہ بات سنی ہے سلیمان کو ہدہد نظر نہیں آئی۔ ہدہد پرندہ وہ سلیمان کو نظر، کہتے ہیں یار جب لشکر رکا ہے کیڑی کی بات کہنے لگے ہدہد کدھر ہے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ یار ہدہد کدھر ہے؟ فقال ما لی لا اری الہدہد، سلیمان کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہی، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہیں ادھر ہے نہیں۔ بتایا کہ حضرت ہدہد نہیں ہے۔ کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اچھا اگر وہ غائب ہے، جب وہ آئے گا ہدہد تو میں اس سے اس کی ریزن پوچھوں گا جانے کی، اگر معقول بہانہ ہوا میں چھوڑ دوں گا، نہیں تو میں اسے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت ترین عذاب دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس کے پروں کو جلا کے اس کو دھوپ کے اندر پھینک دوں گا، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے تھوڑی ہی دیر گزری فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری ہے ہدہد آ گیا ہے، آ کے سلام عرض کرتا ہے، کہتے ہیں سلیمان تو اللہ کا نبی ہے لیکن میں تیرے پاس ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں، مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں تیرے پاس ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ پھر معلوم ہوا علم غیب کون جانتا ہے؟ اگر ہوتی ایسی بات قرآن کہتا ہے سلیمان پکڑ کے اس کو میں علم غیب نہیں جانتا، خاموش رہے۔ کہتے ہیں اچھا ہے کون سی خبر؟ ہدہد کا اور چونٹی کا بھی عقیدہ ہے علم غیب اللہ جانتا ہے۔ اب اتنی بات ہوئی، میں سبا بستی سے ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ اب سبا بستی کا ذکر قرآن میں ہے، جب یہ آیات کا نزول ہوا صحابہ نے سوال کیا، سنن ترمذی کے اندر 3222 نمبر حدیث ہے، امام البانی نے صحیح کہا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سبا بستی کس نام پہ ہے اور کہاں واقع ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہ یہ کسی عورت کے نام پہ ہے، نہ ہی یہ کسی مرد کے نام پہ ہے، بلکہ ایک عرب کا شخص تھا، اس کے 10 بچے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا 10 میں سے 6 جو تھے وہ شام چلے گئے، 4 یمن چلے گئے۔ اب یمن کے دارالحکومت صنعاء، اب آپ ابھی بھی نیٹ پہ سرچ کریں گے یمن کا دارالحکومت صنعاء آئے گا، اس سے 25 میل کے فاصلے پہ یہ سبا بستی ہے یمن کے اندر۔ فرمایا ان کے ایک بیٹوں کے اندر سے جو سارے یمن 4 بیٹے گئے ان میں سے ایک کے نام پہ اس بستی کا نام پڑا سبا۔ کہتے حضرت میں ادھر سے خبر لے کے، خبر کون سی تھی؟ میرے بھائیو توجہ فرمائیے گا، غور کرنا ہے۔ اللہ کی قسم میں تو اس نظریے سے الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے کہ نبی پاک نے فرمایا ایک لفظ پڑھنے کا کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ اور میں نے اب تک شاید پتہ نہیں میرے خیال سے 50-60 سال نے، اور آپ نے بھی لے لی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو توجہ سے سنے اتنی ہی نیکیاں۔ اور ابھی الحمدللہ انشاءاللہ 2 رکوع پڑھے ہیں، 1.5 رکوع ہم نے وہ سننا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے، پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ یہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اب آئی خبر، کہتے ہیں انی وجدت امرأة تملکهم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ یہ ہدہد کی بحث قرآن میں ہے، اتنا سمجھدار پرندہ۔ کہتا ہے حضرت انی وجدت امرأة، میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ بادشاہ ہے۔ ہدہد بھی جانتی ہے کہ عورت بادشاہت نہیں کر سکتی، دین اسلام کے خلاف عورت ان کی بادشاہ حکومت کرنے والی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ان کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس عورت کا جو عرش ہے نا بڑا ہی عظیم ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کسی نے اس کی تشریح کر دی وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عظیم کا مطلب بڑا ہے جی، 80 فٹ ہاتھ، 80 ہاتھ لمبا ہے، 80 ہاتھ اونچا ہے، اتنی تفصیل یہ کہیں نہیں آئی۔
اسرائیلی روایات سب قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ کہیں نہیں آیا. بس عظیم کا مطلب ہے بڑا خوبصورت محل ہے اس کا. اچھا اتنی بات سنی اور آگے سنیے توحید کا آواز کرنے والا ہدہد. اسی لیے نبی پاک کی حدیث صحیح البخاری کے اندر فرمایا 4 پرندے ایسے ہیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. ایک ہدہد، ایک چیونٹی. ہدہد بھی جانتی ہے علم غیب، اولاد دینے والا، سارے اختیارات کون جانتا ہے؟ دیکھیے کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس. اتنی سی اس کی سری ہے ہدہد کی، اتنی سی عقل ہے، لیکن اللہ کی قسم آج کے ہمارے مولویوں سے بہتر ہے. کہتی ہے میں نے پایا ہے اس عورت کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس، سورج کو. بھلا سلیمان آپ بتائیں سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ جو سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اور یہ جو سجدہ کرنا ہے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. کوئی دل میں ان کے نہیں آتا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ خوش ہیں اس سے. جب اتنی بات سنی سلیمان کہنے لگے اچھا آگے بلکہ ہدہد کی ایک اور کہتی ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. سلیمان آپ بتائیں وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یسجدوا، اللہ کو اللہ کی قسم اتنی پسند آئی اللہ نے اس ہدہد کا بھی جو یہ سارا قصہ ہے، ساری بات گفتگو ہے، اللہ نے محفوظ کر کے محمد رسول اللہ کے سینے پہ قرآن بنا کے نازل فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سلیمان آپ بتائیں وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ جو دانے کو اگاتا ہے، وہ ہر پوشیدہ اور نظر آنے والی چیز کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بڑے ہی عظیم عرش کا مالک ہے. سلیمان اس کو چھوڑ کے وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور عورت ان کی بادشاہ ملکہ ہے. اب اس کا نام بتایا کہ ملکہ بلقیس، یہ بھی کہیں نہیں آیا. اسرائیلی روایات سے ملکہ سبا، محدثین اتھینٹک وہ کہتے ہیں ملکہ سبا، کیونکہ سبا بستی کی یہ ملکہ تھی. ملکہ سبا کہنا جائز ہے، لیکن ملکہ بلقیس نہ ہی کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کا نام آیا ہی نہیں، اپنے سے ہم نے بنا دیا. اچھا جی اب اس کو کیوں صحیح؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کہتے ہیں قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. ہدہد میں دیکھوں گا قریب ہم دیکھیں گے تو سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. یہ نہ ہو عذاب سے بچنے کے لیے یہ بہانہ لگا دیا ہو. لیکن ایک کام ہے تیرے ذمہ ہدہد. کون سا کام؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. یہ چٹھی ہے، یہ تو نے لے کے جانی ہے. ملکہ سبا جو اس بستی کی ملکہ ہے اس کی جولی میں پھینک دینی ہے. جناب اس ہدہد نے یہ چٹھی پکڑی ہے. سلیمان فرماتے ہیں جب تو چٹھی پھینک دے سائڈ پہ ہو کے دیکھنا یہ سارے کیا باتیں کرتے ہیں. میری چٹھی کو پکڑ کے، میری چٹھی پڑھ کے ہدہد گیا ہے، اس نے جا کے ملکہ کے کمرے میں اس کی جولی میں یہ جناب پھینک دی ہے چٹھی. خط سلیمان نبی کا، اللہ کے رسول کا. جب پھینکا ملکہ دیکھتے خط آیا کدھر سے ہے. جب ایسے نظر دوڑائی اس روشن دان کے اندر دیکھا ہدہد حیران و پریشان. اچھا یہ کس کی چٹھی ہے جس کی چٹھی یہ پرندہ لے کے آیا؟ پرندہ چٹھی. جب چٹھی کو پڑھا کیا لکھا اس کے اندر؟ اپنے سرداروں کو اکٹھا کرتی ہے. قرآن نے نقشہ کھینچا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. سرداروں آ جاؤ میرے پاس، یہ ایک خط آیا ہے بڑے ہی معزز بندے کی طرف سے. کریم کا مطلب ہی ہوتا ہے بزرگی والا، معزز بندہ. اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ انہ من سلیمان. یہ کس کی طرف سے ہے؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایک ہی صورت ہے جس کے اندر، جس کے متن میں بسم اللہ آئی ہے. ہر ایک کے آغاز میں سورہ نمل 19ویں پارے کے اندر بسم اللہ آئی ہے. خط لکھنے کا طریقہ بتا دیا. محدثین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کروانا ہے. کسی کو خط لکھنا ہو 3 چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے. سب سے پہلے اپنا تعارف وہ کروا دیا سلیمان. اس کے بعد خط کا آغاز کرنا ہے تو کس کے نام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے.
اور پھر تیسری بات مختصر سا خط ہو، ایک لائن لکھی صرف سلیمان نے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، میرے خلاف سرکشی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، واتونی مسلمین، بلکہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندے فرما بردار بن کے میرے پاس آ جاؤ، اس کے اندر ہی تمہاری بقا ہے، زندہ رہنے چاہتے ہو میرے پاس آ جانا۔ یہ چٹھی پڑھی، یہ ملکہ سبا انتہا کی ذہین عورت ہے، پڑھ کے کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، سرداروں تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ اپنے آپ فیصلے نہیں کرتے بلکہ اس کی شورا کے اندر، مجلس کے اندر دوسروں کی رائے لینا ضروری ہوتا ہے۔ سرداروں کو بٹھا کہنے لگے قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، ملکہ بھی ہمارا فیصلہ اگر سننا چاہتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم طاقت والے ہیں، ہم پیسے روپے والے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن فیصلہ تیرے اختیار میں ہے، تو ہماری ملکہ ہے، اگر تو چاہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس نبی کے پاس جانا چاہے سلیمان کے پاس تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، تیرے حکم پہ لبیک کہنے کے لیے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی، جو بڑا ہو، جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہو، اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اب یہ ملکہ بڑی سیانی تھی، کہتی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ، سرداروں یہ یاد رکھ لو، جب کوئی سردار بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے نا، پھر اس کی تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے اور اپنی بادشاہت کو منوا لیتا ہے۔ اچھا ایک کام ہے، میں نا اس کو تحفے تحائف بھیجتی، بڑے قیمتی تحفے بھیجوں گی، اگر وہ ہوا نبی اللہ کا نام ہوا، اب یہ پرکھنے لگی ہے یہ نبی ہے یا نہیں، اگر اللہ کا نبی نہ ہوا تو دنیا کا اس کو بڑی لالچ ہرس ہوگی، میرے تحفے ایسے ہوں گے یہ دیکھ کے کبھی واپس نہیں لٹائے گا، تو ہم اس کو جزیہ ٹیکس دے کے رہتے رہیں گے اپنی بادشاہت کے اندر، اور اگر اس نے میرے تحفے طائف واپس لٹا دیے، رد کر دیے، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے فلما جاء سلیمان، جب وہ تحفے تحائف لے کے اس کا ایلچی سلیمان کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، آگے کہنے لگا حضرت یہ تحفے ملکہ سبا جس کو آپ نے خط بھیجا تھا اس نے بھیجے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں آپ قبول کیجیے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، اتنی بادشاہت ہے ان کے پاس، کہنے لگے جو یہ تحفے ہیں نا اس سے کہیں بہتر بادشاہت اللہ نے اپنے نبی سلیمان کو عطا فرمائی، نہیں چاہیے لے جا، اور اب انتظار کرنا، ہم تمہارے ملک میں آ کے، تمہاری بستی میں آ کے دیکھنا تمہیں کیسے تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ ڈر گیا، تحفے لیے واپس گیا، جب ملکہ کے پاس یہ پیغام گیا، کہنے لگی اب کوئی چارہ نہیں، اب اس کی فرما برداری کر کے اس کے دین کو قبول کر کے اللہ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ سرداروں کو لیا، جب نکلی نا، ادھر سے وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے سلیمان کو بتایا کہ سلیمان کو تیری طرف آ رہی ہیں، اور فاصلہ کتنا ہے، سلیمان اسلام بیت المقدس میں ہے، ادھر ہے بیت المقدس قبلہ اول، اور یہ ہے یمن، تقریباً محدثین کہتے ہیں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نہ ادھر کوئی جہاز ہے کہ بندہ 5-6 گھنٹے سے پہنچ جائے، اتنا لمبا سفر، سلیمان کو آ رہی ہے۔ جب سلیمان نے اتنی بات سنی، اب سلیمان کی بھی ساری فوج ہے، انسانوں کی اور جنوں کی، کہنے لگے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، وہ یار تاڑے جو کیڑا بندہ ایسا ہے جو وہ ملکہ دے آن تو پہلے اندہ جڑا تخت ہے نا وہ ہمارے پاس لے کے آئے، کوئی ہے ایسا بندہ؟ اتنی بات سن کے ایک جن بولا، قال عفریت من الجن، قرآن کہتا ہے عفریت جن تھا، عفریت کا معنی ہے ایک دیو، بہت بڑا اور سخت ترین جن، کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، سلیمان میں رہوں گا آپ کے پاس۔ یاد رکھیے سلیمان علیہ السلام اپنے فیصلے پنچایت کا ٹائم صبح سے لے کے ظہر تک رکھتے تھے، 12-1 بجے تک، کہنے لگا تسی یہ فیصلے کرو 1 بجے 12 بجے ظہر سے پہلے اٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہو، 2-3 گھنٹے کے اندر۔ سلیمان کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ ابھی اتنی بات
قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال الذي عنده علم. ادھر اپنا جو نقطہ جو بات ہے وہ بھائیو سمجھیے گا. ایک قریب بیٹھا, قرآن کہتا ہے عنده علم من الكتاب, اس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ بات سنی کہنے لگا حضرت میں لاؤں گا آپ کے پاس. کسی نے کہا وہ آصف برخیہ, ان کا ایک غلام تھا, انسانوں میں تھا, اس کے پاس اسم اعظم ایسا علم تھا, وہ اس کے ذریعے دعا کرتا تھا, اللہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا تھا. تو اس نے دعا کی اسم اعظم لے کے, تو وہ تخت آ گیا. کہنے لگا حضرت میں لاؤں گا آپ کے پاس تخت, آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا. اسی طرح ہوا, نبی پاک نے فرمایا آنکھ جھپکنے کی دیر تھی تخت ان کے سامنے پڑا. اور کسی نے کہا نہیں جی ادھر جبریل علیہ السلام تھا, کسی نے لکھا نہیں خضر علیہ السلام تھے قریب, انہوں نے تخت. یہ ساری تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا, تفسیر قرطبی, تفسیر طبری, ساری اٹھائیے اس کے اندر ملے گا, لیکن ساری باتیں غلط ہیں. کسی نے کہا نہیں اسرائیلی روایت کے اندر آتا ہے وہ خود ہی سلیمان علیہ السلام تھے. کسی نے کہا نہیں وہ آصف, اور سب سے اتھینٹک قول جو ہے وہ آصف برقیہ کا ہے. وہ ایک شخص تھا, اس کے پاس اسم اعظم کچھ ایسا تھا, وہ دعا کرتا تھا اللہ دعا قبول فرما لیتا. اب یہ تخت آیا سامنے تو بھائیو ساڑھے ورگا ہوتا تھا یہ تکبر غرور سے بھر جاتا. کیا کہا اللہ کے نبی نے, قال هذا من فضل ربی, یہ تو تخت لے آیا, میں نے تجھ سے تخت منگوایا, یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا نبی کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام جس کے پاس پوری دنیا کی بادشاہت ایسی جس کو اللہ نے کسی کو ویسی بادشاہت عطا نہیں فرمائی, وہ اللہ کا نبی کہتا ہے سارا فضل اللہ کا ہے. لیکن پلٹ کے دیکھیے, میں مانتا ہوں ادھر پی ٹی آئی, نون لیگ اور ساری جماعتوں کے شخص ہوں گے, لیکن دین کے خلاف بات آئے, اللہ کی قسم اپنے والدین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ جماعتیں کیا ہیں دیکھیے پلٹ کے. سلیمان اللہ کا نبی کہتا ہے یہ میرے پاس تخت آیا ہے, یہ کرسی ہے, پوری دنیا پہ حکومت ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن پلٹ کے دیکھیے ہمارے حکمران, انہوں نے مندروں کے لیے جگہ دی, اللہ کی قسم 4 کنال 80 مرلے جگہ مندر کو دی گئی. اس کو بنانے کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے حکومت کا پیسہ لے کے بجٹ پاس فنڈ کیا ان کے لیے کہ یہ مندر بنے گا تو صرف اس حکومت پاکستان اور ہم جیسے مسلمانوں کے پیسے جو حکومت کو گئے ہیں اس سے بنے گا. لیکن پلٹ کے دیکھیے اللہ کا نبی, ہم اس پہ خاموش رہے, کہہ لیجئے بغیرت بن کے خاموش بیٹھے رہے, ہم کچھ نہ کر سکے, لیکن ہم نے دل میں برا جانا کہ یہ مندر نہیں تھا بننا چاہیے. اور پرویز الہی اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا, چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے, چاہے پنجاب یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے, اس نے کہا نہیں جی یہ غلط ہے, اسلامی ریاست کے اندر مندر نہیں بننا چاہیے. خاموش رہے, ہم نے برداشت کیا. لیکن چند دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, 3 دن پہلے اسلام آباد کے اندر مسجد توحید کو گرایا گیا. وہ توحید وحدہ یوحد توحید, اللہ کی توحید کے نام پہ جس مسجد کا نام تھا 1997 کے اندر یہ بننے والی مسجد تعمیر ہونے والی 24-25 سال, جدھر اللہ کی یکتانیت کو بیان کیا گیا, جدھر محمد الرسول اللہ کی رسالت کو بیان کیا گیا, جدھر نمازیں پڑھی گئی, روزے رکھ کے تراویحیں پڑھی گئی, اس مسجد کو گرایا گیا. اس حکومت نے گرایا اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے گرایا گیا. کیوں جی این او سی نہیں ہے اس کے پاس, یہ مسجد کو گرایا جائے. اور میں جانتا ہوں کتنے کتنے ایسے بڑے بڑے قلعے بنے ہیں جو حکومت کی زمین تھی, لوگوں نے آ کے قبضہ کر کے اس پہ قبضہ کر کے اپنا گھر بنایا, وہ تو نہیں کبھی گرے. اس آپ کے گلبرگ کے اندر پھر میں کہتا ہوں ادھر زنا کے اڈے ہیں مساج سینٹروں کے نام پہ, وہ تو کبھی نہیں گرائے گئے. جمعے کے اڈے بنے گئے اس ریاست مدینہ کے اندر, نام کی ریاست مدینہ, اس کو تو گرانے کے لیے کوئی نہیں آیا. ادھر جناب شرابوں کے اڈے اور شراب خانے جناب بنائے گئے جہاں شراب بنائی جاتی ہے, اس کو گرانے کے لیے کوئی بدبخت نہیں آیا, مسجد کو گرانے کے لیے آیا. اور انشاءاللہ ہم آخری وقت تک خون اپنا پیش کر کے مسجدوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. جو تیار ہے مسجدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بلند کہے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والے, اللہ کو ماننے والے ضرور کریں گے آخری قطرہ دے کے. اور اگر ہم سے حفاظت نہ ہوئی, ہم عام ہیں, اتنی طاقت سکت ہم میں نہیں کہ آپ کے خلاف ایکشن لے سکے, تو لکھ لو میری بات, ادارے بھی لکھ لیں. اللہ کی قسم پھر اللہ رب العزت نے جیسے اپنے مکہ کی حفاظت کی تھی ویسے اللہ ہم سے نہیں اور اپنی دوسری مخلوق سے اس مسجد کی حفاظت کروائے گا ضرور انشاءاللہ. تم تیار ہو, وہ اللہ بھی تیار. کیسے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, کہیے سبحان اللہ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جیسے اللہ نے حفاظت کی نا، ابرا آیا، اونٹوں پہ نہیں آیا، گھوڑوں پہ نہیں آیا، ہاتھیوں پہ آیا. میں آج مکہ گرا دوں گا. بڑے بڑے چودھری سردار پیچھے ہو گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا یار تم مسلمانوں کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہو، یہ ابرا کو تو روکو، یہ مکہ گرانے آیا ہے، یہ جناب قبلہ مسلمانوں کا گرانے آیا ہے، جدھر نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اس کو روکو. مشرکین مکہ وہ بھی جانتے تھے اللہ ہے، کہنے لگے یار یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم پیچھے ہو گئے ہیں، جس کا گھر ہے وہ اللہ جانے تو یہ ابرا جانے. پھر اللہ نے کیا کیا، ابابیل کو، پرندوں کو، جھنڈ کے جھنڈ کو حکم دے دیا. فرمایا میرے پرندوں، میری عبادت کرنے والوں، میرا نام بلند کرنے والوں، تم نے اپنی چونچ میں چھوٹا سا کنکر پتھر لے کے جانا ہے، اس ابرا پہ گرا دینا ہے. اللہ یہ چھوٹا سا کنکر کیا کرے گا، چھوٹا سا پتھر کیا کرے گا؟ فرمایا او پرندوں یہ گرانا تمہارا کام ہے، اس کو میزائل بنا کے ابرا کو تباہ کرنا رب العالمین کا کام ہے. ویسے اللہ حفاظت کرے گا. ہوش کے ناخن لینا، اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. میں نے آنے سے پہلے بھی فیس بک سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے، حکومت نے اجازت دے دیا مسجد بنے گی اور حکومت کے پیسوں سے بنے گی انشاءاللہ الحمدللہ. لیکن جو مسجد کو گرائے گا، مسجد اللہ کا گھر ہے. زمین پہ نبی پاک سے سوال ہوا ہے محبوب جی زمین پہ سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے، سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ لوگوں سننا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یار مجھے نہیں علم، نہ حوالہ ہو میں آپ کا ذمہ دار. اللہ کی قسم اہل حدیث کا فرزند دوبارہ ممبر پہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا. میں اعلانیہ یہ ویڈیو بنتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں. محبوب نے فرمایا ان میں غیب نہیں ہے، فرمایا مجھے نہیں علم، جب جبریل آئے گا میں اسے پوچھ کے بتاؤں گا. جبریل کو بھی علم نہیں ہے. جبریل سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ محبوب مجھے علم نہیں ہے، رکیے میں اللہ سے بھی پوچھ کے آتا ہوں. جبریل گئے، اللہ تیرے بندوں نے یہ سوال کیا ہے. اللہ نے کہا جا کے اپنے میرے محبوب کو بتا دے سب سے اچھی جگہ دنیا پہ مساجد ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہے. وہ مسجدوں کو ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، تم نے ان مسجدوں کو گرایا جدھر توحید، مسجد توحید اللہ کے نام پہ بننے والی مسجد کو گرایا. ہوش کے ناخن لینا، یہ مسجدیں قیامت تک آباد رہیں گی، ان کے اندر نمازیں بھی ہوں گی، جمعے بھی ہوں گے. لیکن اللہ کی قسم اب ہم پریشان ہو گئے ہیں، تمہاری کرسی اب باقی نہیں رہے گی. جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا دفاع کرتا ہے، وہ دفاع کرنے والا ہے، دفاع کرنا جانتا ہے. بات دور نکل گئی، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ملکہ آ گئی ہے، آئی ہے سلیمان کے سامنے، کہتی ہے جناب ہم آپ کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، میرے سردار بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں. سلیمان کہنے لگے یہ اپنا یہ تخت دیکھ لے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك. جب آئی یہ ملکہ کہا یہ تیرا عرش ہے، غور کر، کہنے لگی لگتا تو میرا ہی ہے، نہیں تو اس جیسا ہے. یہ بانپ گئی، سمجھ گئی یہ میرا ہی تخت ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، میرے آنے سے پہلے اس نے تخت کیسے منگوا لیا ہے. پھر آخری آیت جہاں سلیمان کا قصہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اللہ نے اعلان کیا قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قرآن پاک آخری آیت ہے، فرمایا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہنے لگی سلیمان میں باپ گئی ہوں، جان گئی ہوں، میں ایمان لائی سلیمان کے ساتھ، وَأَسْلَمْتُ میں نے اسلام قبول کیا، مع سلیمان سلیمان کے ساتھ مل کے، للہ رب العالمین. آج کے بعد میرا بھی رب وہی ہے جو سلیمان کا رب ہے. مسلمان ہو گئی ہے، اس نے اپنی بات چھوڑی تو کس کے لیے؟
اللہ کے لیے اپنی بات چھوڑ دی ہے، سلیمان کے متحد ہو کے کام کرنا شروع کر دی ہے۔ کسی نے کہا اس کے بعد سلیمان نے اس سے شادی کر لی تھی، بالکل باطل بات ہے، ضعیف بات ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ کسی نے کہا یہ ملکہ بلقیس جو تھی ملکہ سبا تھی، اس کی ماں جن تھی، یہ بھی ضعیف اور غلط بات ہے، من گڑت بات ہے۔ کسی نے کہا اس کے جناب پاؤں جو تھے وہ گدھے کی طرح تھے، یہ بھی ضعیف بات ہے۔ کسی نے کہا اس کے پنڈلیوں پہ بال تھے جیسے جانوروں کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، یہ بھی ضعیف بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے نہ اس کی شادی ہوئی ہے، بلکہ سلیمان کی متحد رہ کے اس نے اسلام پہ اپنی زندگی بسر کر دی ہے۔ آخری بات اور میرا سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیسی بادشاہت دی تھی سلیمان کو، ہواؤں پہ حکومت ہے، پرندوں پہ حکومت ہے، انسانوں پہ حکومت ہے، جانوروں پہ حکومت ہے، جنوں پہ حکومت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی پاک نے فرمایا ہے ایک مرتبہ ہواؤں کو حکم دیا ہے میرا تخت اڑا کے فلاں مقام پہ لے جاؤ، سردار بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہواؤں نے تخت اڑانا شروع کر دیا ہے، نیچے ہم جیسا ایک عام انسان ہے، دیکھ کے اتنی چہل پہل، اتنا خوبصورت منظر دیکھ کے کہنے لگا ہے واہ سلیمان، اللہ نے تجھ پہ کتنی رحمتیں کی ہیں، تجھے نبی بھی بنایا ہے، تجھے بادشاہ بھی پوری دنیا کا بنایا ہے، ہواؤں کو تو نے حکم دیا تیرا محل تیرا تخت اڑا کے لے کے جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے۔ جب اتنے یہ کلمے کہے نبی پاک نے فرمایا سلیمان کے کانوں میں یہ کلمے داخل ہو گئے، انہوں نے یہ کلمے سن لیے، ہواؤں کو حکم دیا میرا تخت زمین پہ لے جاؤ، زمین پہ تخت آ گیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے بندے ادھر آ میری بات سن۔ یہ شخص ڈرتا ڈرتا کامتا سلیمان کے پاس آ گیا، کہنے لگے تو نے ابھی کون سی بات کہی تھی؟ حضرت غلطی ہو گئی ہے، گستاخی معاف کر دیجئے۔ کہنے لگے اللہ کے بندے تو نے گناہ نہیں کیا، مجھے بتا تو صحیح کون سی بات کہی تھی، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت میں نے کہا تھا اللہ تیری کیا شان ہے، سلیمان کو تو نے ہواؤں پہ حکم دیا۔ سبحان اللہ، سلیمان کے الفاظ سننا آج بھی حدیث میں موجود ہے۔ فرمانے لگے پھر اللہ کے بندے سن لے، سلیمان بھی اور سلیمان کی بادشاہت بھی فنا ہونے والی ہے، یہ جو تو نے سبحان اللہ کا ہے یہ باقی رہنے والا ہے، تجھے جنت میں داخل کروانے والا ہے۔ کیا لفظ جنت میں داخل کروانے لگا؟ مسجدیں گونجیں، آج اللہ گواہ ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پتہ چل جائے اللہ کا نام لینے والے ہیں، انشاءاللہ ہم گواہی دیں گے، مسجد کے در و دیوار دیں گے اللہ انہوں نے اونچی تیری رضا کے لیے کہا تھا۔ اس بندے نے کون سا لفظ کہا تھا؟ سبحان اللہ۔ اللہ یہ ہمارا سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ کہنے لگے یہ ساری دنیا، ساری بادشاہت، سلیمان کی بادشاہت ساری ختم ہونے والی ہے، وہ اللہ کے بندے، لیکن سلیمان اللہ کا نبی کہتا ہے یہ سبحان اللہ تیرا باقی رہنے والا ہے، اس کو اللہ قبول فرما کے تجھے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ ہے ہسٹری سلیمان کی۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں یہ ہسٹری سمجھ کے، اس کو سن کے، اس پر عمل کر کے یہ کم از کم اپنے گھر والوں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح اگلا جمعہ زندگی رہی تو پھر کسی نبی پر بات ہوگی ان کا